الرحمن الرحیم ناظرین اہل بیت ٹی وی، میں افتخار احمد اپنے میسیجر کے اسپیشل سیگمنٹ میں آج اس شخصیت کے بارے میں ہمارے احباب اکٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ وہ شخصیت تھی جن کی تخلیق، جن کی سوچ کے پیچھے ملت اسلامی دل سوختہ شاعر مشرق مصر پاکستان کی سوچ کار فرما تھی۔ حضرت قائد اعظم محمد جناح کی ذات سے ہم آپ لوگ نہ آشنا نہیں ہیں۔ آپ بانی پاکستان ہیں، خالق پاکستان ہیں۔ آپ کی شخصیت، آپ کی سوچ اور فکر کا جتنے بھی ہم سیمینار کریں وہ کم ہیں، کیونکہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو عاشق قرآن بھی تھے، عاشق رسول بھی تھے، خود بیرسٹر بھی تھے اور پی ایچ ڈی بھی کر رکھی تھی۔ ان کی جادیدہ نگاہوں نے جانچا جو بات جناح میں ہے وہ شاید مجھ میں نہیں ہے۔ صحب بصری لوگ بصارت کی طاقت سے ایسے بچوں نوجوان کو آگے لے کے آتے ہیں جو ملک کی اور قوموں کی کشتی کو پار لگانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جب حضرت قائد ہندوستان چھوڑ کے جا کے آباد لندن میں ہو گئے تھے تو یہ علامہ اقبال ہی تھے جن کے خطوط کو دیکھ کر حضرت قائد واپس تشریف لائے، جن کے بارے میں کیا خوب کسی نے کہا تھا، کردار کا تھا وہ عظیم پیکر، سوچ میں وہ سنبل و ریحان و لیلا تھا، دیکھنے میں تھا وہ سرو قد لیکن ہمت میں کو ہمالا تھا۔ ناظرین کرام، میرے ساتھ بہت اہم شخصیات شریک محفل ہے جن کی ایک تاریخ ہے، ایک جغرافیہ ہے۔ انگلینڈ کی سرد فضاؤں میں رہتے ہوئے وطن کی محبت ان کے رگوں میں دوڑتے خون میں شامل ہے۔ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ میرے ساتھ پہلے مہمان ہمارے محترم اعجاز صدیقی صاحب، جن کی صداقت کا اعجاز یہی ہے کہ جس محفل میں بھی بیٹھتے ہیں دمنگ طریقے سے بیٹھتے ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں، پاکستان عشق کرتے ہیں، پاکستان کے مر مٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ برٹش پاکستانی فورم کے چیئرمین ہیں۔ بڑے دمنگ طریقے سے ان کی تقاریبیں ہوتی ہیں، چاہے یوم پاکستان ہو، یوم اقبال ہو یا یوم قائد اعظم محمد جناح ہو۔ کثیر تعداد میں لوگ وہاں آتے ہیں، میڈیا کوریج ملتی ہے، اسٹیج سے جاتے ہیں۔ وہ ان کی جو خوبی ہے، برٹش پاکستانی فورم کی ہر مسالک کے لوگ، بریلوی، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث تشریف لاتے ہیں۔ تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین وہاں ہوتے ہیں، بغیر تعصب کے، مسلکی تعصب کے، سیاسی تعصب کے۔ وہاں ایک سوچ ہوتی ہے، میرا اور آپ کی سوچ، وہ کیا ہے؟ پاکستان۔ ان کے ساتھ موجود ہیں بلال کریم ثاقب صاحب۔ آپ کسی تعارف کے ہرگز اس لیے محتاج نہیں ہیں، وہ شخصیت ہے جنہوں نے پاکستان کی سوچ لے کر تحریک استحکام پاکستان قائم کی۔ استحکام کیسے پاکستان میں آیا گا؟ ان کی سوچ ہے تعلیم کے ذریعے ہی ملک ترقی کرتے ہیں، نسلیں تربیت پاتی ہیں۔ تعلیم ایسی چیز ہے جس کے تھرو ہم ایک نسل تیار کرتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں۔ نہ صرف پاکستان میں بلکہ یو کے کا پہلا جو اسلامی درسگاہ قائم کی تھی انہی سوچ کی تخلیق تھی، اور اسی ادارے پر جب بھی مختلف ممالک، اسلامی ممالک کی ڈیلیگیشن آیا کرتے تھے، برٹش گورنمنٹ ہمیشہ ان کو علیحدہ اسکول ہی میں بھیجا کرتی تھی۔ ان کے جو درد ہے پاکستان کا، دیار مغرب میں ان کی بڑی سہولتیں دوستوں کو ہیں، بڑے ان کو اطمینان ہے، کوئی مسئلہ نہیں فنانس کا، لیکن وطن کی محبت اور تڑپ ان کو پاکستان پہ جا کر کام کرنے کی سوچ دیتی ہے، اور صرف اس ملک میں رہتے ہوئے اس نسل کو، اس قوم کو، ان بچوں کو بتاتے ہیں وی آر پاکستانیز۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ محترم صدیقی صاحب، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، مختصر وقت میں آپ نے اپنے جو تنظیم فورم ہے برٹش پاکستانی فورم کو باب عروج تک پہنچا دی، بڑی بڑی تقاریب کرتے ہیں آپ۔ اس کے پیچھے کیا جذبات تھا آپ کے اندر، آپ کی سوچ میں کیسے تخلیق کی آئی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں دعوت دی۔ آپ نے سوال پوچھا کہ تنظیم کا عروج، کہتے ہیں کہ جو ہو ذوق یکی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ واہ! جب آپ خلوص نیت کے ساتھ اور صحیح معنوں میں دل کی اتھاک گہرائیوں کے ساتھ آپ اپنے ملک اور قوم اور عوام سے محبت کرتے ہیں، تو جس طرح میرے قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنی بیماریوں کی پرواہ نہیں کی، ان کی ایک ہی ڈائریکشن تھی، ان کی ایک ہی سمت تھی، ان کی ایک ہی ویژن تھا، اور اس کے بل بوتے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کی عظیم ترین جو ہے وہ ترقی سے نوازا، اور خدا داد
مملکت دنیا میں ایک ایسا ملک دیا جو کلمے کی بنیاد پہ مرز وجود میں بے آیا. شک. تو یہ کسی بھی ٹیم، کسی بھی آرگنائزیشن، کسی بھی جماعت میں سب سے پہلے کامیابی کا سہرا ان کی نیتوں پر ہے، ان کے کام پر ہے، ان کی سوچ اور فکر اور ویژن پر ہے. بے شک. بہت پیاری کی بات آپ نے جی. بس ثاقب، آپ کا نام تعلیم کے میدان میں ایسا ہے جیسے ایک وقت ہندوستان میں استاد سید احمد خان نام گونجا کرتا تھا. انہوں نے مسلمانوں کی تربیت کے لیے علی گڑھ کالج قائم کیا. تحریک استحکام پاکستان کا مقصد کیا تھا؟ حالانکہ یہاں بڑی خدمات تھی آپ کی تعلیم کے میدان، پھر پاکستان کی سوچ اور محبت کیسے آپ کے ذہن میں آ گئی؟ سب سے پہلے میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پلیٹ فارم پر مجھے مدعو کیا اور اس خاص موضوع جو قائد اعظم علیہ رحمت کی مناسبت سے ہے. آئی ہوپ اینڈ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو قائد کے شایان شان الفاظ ہیں وہ اللہ تعالی ہمیں القاء فرمائے اور ان کی جتنی خدمات ہیں ہم ان کو صحیح انداز میں خراج تحسین پیش کر سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں اس ملک میں آیا تو اس وقت تک یہاں کا جو ماحول تھا اس میں زیادہ تر پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی نمائندگی موجود تھی. جی. لیکن یہ 75 کا دور ہے اور ایسٹ پاکستان کو ہم سے جدا ہوئے ابھی 4-5 سال ہوئے تھے اور وہ صدمہ تازہ تھا. جی. اور ابھی تک وہ زخم بھرے نہیں تھے. تو میں نے یہاں آ کر کے کچھ ایسے افراد کی تلاش شروع کی جو اپنے آپ کو سیاسی جماعتوں کی افراتفری اور نسبت کی بجائے پاکستانیت میں یقین رکھنے والے ہوں. جی. تو مجھے لندن میں کچھ ایسے ساتھی مل گئے جو ایسٹ پاکستانی تھے. جی. اور انہوں نے جب میں ان سے ملا تو انہوں نے کہا کہ بس ثاقب اس سوچ کے لوگ آپ کو بہت کم ملیں گے. جی. اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانی پیدا ہوئے تھے، پاکستانی ہیں اور پاکستانی ہی مریں گے. جی. اور ہم اس علیحدگی کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ اس خطے نے مسلم لیگ قائم کی تھی. مسلم لیگ میں جب قائد آ گئے اور اس کی بنیاد ایک نظریہ اور لا الہ الا اللہ بن گیا تو وہ مسلم لیگ ایک پلیٹ فارم سے تحریک بن گئی. جی. اور جب قائد نے اس لا الہ الا اللہ کے پرچم کو تھاما تو وہ محمد علی جناح سے قائد اعظم بن گئے. تو اس پوری سوچ کے اوپر ہم نے پھر متحدہ پاکستان موومنٹ شروع کی. ماشاء اللہ. اور متحدہ پاکستان موومنٹ کا مطلب یہ تھا کہ اگرچہ وہ خطہ ہم سے علیحدہ ہو گیا ہے لیکن اس میں ہماری بڑوں کی، سیاستدانوں کی، اسٹیبلشمنٹ کی، سب کی غلطیاں شامل ہوں گی. کسی ایک پر ہم الزام نہیں لگا سکتے، لیکن ایک کام بگڑ جائے تو اس کو سدھارنے کا سوچنا چاہیے. لہٰذا ہم نے ان ساتھیوں سے کہا کہ آپ نے ایسٹ پاکستان میں اس انداز میں کام کرنا ہے کہ یہ جو جدائی ہو گئی ہے اس کو ہم نے کم سے کم تر کرنا ہے، اس کے اثرات کو. اور یہ متحدہ پاکستان موومنٹ کام کرتی رہی. اس کے بعد وہ ساتھی آہستہ آہستہ اپنی ایج کے مطابق اللہ کے پاس جاتے رہے. تو اس کے بعد 94 میں ہم نے اس کو استحکام پاکستان، تحریک استحکام پاکستان کا نام دے دیا. جی. اور پھر اس کو ہم نے اس انداز میں یہاں پاکستان میں انگلستان میں متعارف کروایا کہ یہاں پر پاکستان میں موجود سیاسی پارٹیوں کی تنظیمیں موجود تھیں لیکن اس کے بعد ڈبل تنظیمیں اس لیے موجود تھیں کہ سپوز کریں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کا سیٹ اپ اور پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا سیٹ اپ علیحدہ سے. سو گویا کہ ڈبل سٹینڈرڈز اینڈ ڈبل آرگنائزیشنل سسٹم یہاں پر موجود تھا. اس ساری تفریق نے
اور گروپنگ نے پاکستانیوں کو یہاں پر ایک پاکستانی کمیونٹی کی حیثیت سے بھی قوم نہیں بننے دیا. تو ہماری یہ کوشش تھی کہ جس طرح سے دوسری کمیونٹیز اپنے سارے بیگیجز پیچھے چھوڑ کر کے اس ملک میں آ کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز انہوں نے کیا ہے اور وہ اپنی پہچان یہاں پر اسٹیبلش کر رہی ہیں، اسی طریقے سے پاکستانی کمیونٹی کی، پاکستان کی، پاکستانیت کی اور پاکستان کی جو کلچرل اور ثقافتی ویلیوز ہیں جو کہ اسلامی ہیں، جی ان کو ہم نے آئندہ نسلوں تک بھی پہنچانا ہے. بے شک. اس کے پیش نظر ہم نے تحریک استحکام پاکستان بھی بنائی اور ساتھ ہی ساتھ نئی نسلوں کی تربیت اور نشو و نما کے لیے الہجرہ اسکول بھی بنایا. ماشاء اللہ. ان دونوں چیزوں نے مل کر کے ایک شعور پیدا کرنا شروع کیا کہ جب بچوں کو آپ اچھی بات بتاتے ہیں، وہ گھر جا کر کے بتاتے ہیں، تو یہ پھر والدین اور بچے دونوں ہی اپنی ذہنی نشو و نما کو ایک ہی لائن میں، ایک ہی ویو میں ڈیولپ کرتے ہیں، تو پھر اس کی اثر پذیری زیادہ ہو جاتی ہے. تو اللہ کا یہ فضل ہے کہ تحریک استحکام کے پلیٹ فارم پر ہم نے تقریباً جب تلاش کرنی شروع کی تو ہم نے یہ تہیہ کیا کہ ہم پاکستان سے کسی سیاسی قیادت کو نہیں بلائیں گے، بلکہ ایسی قیادت کو بلائیں گے جن کی پارٹی پاکستان ہوگا، ماشاء اللہ. سبحان. جن کی اپنی کوئی سیاسی پارٹی نہ ہو، بلکہ ان کی اول آخر غرض و غایت مقصدیت پاکستان ہو. ماشاء اللہ. تو ہمیں کہا گیا تو ایسے لوگ آپ کہاں سے تلاش کریں گے؟ جی جی. تو پھر ہم نے جب نظر دوڑائی تو ہمیں جنرل حمید گل صاحب نظر آئے، ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اور جب وہ پہلی دفعہ تشریف لائے تو ہم نے ان کو تجویز کیا کہ آپ پر جب 2 سال کی پابندی ختم ہو تو آپ ایک ایسی تیسری مثبت قوت جو ہے سیاسی، اس کی بنیاد رکھیں. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیت، تو پھر مجھے آپ یہ بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ کوئی تیسری قوت بھی نہیں، وہ حل نہیں ہے. جی. حل یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کو پاکستانی بنائیں، کیا بے بات، شک. ماشاء اللہ. کیا ہم بات. پاکستانیوں کو ایک قوم بنائیں. بہت خوب. اور حل یہ ہے کہ وہ قوم جو بن گئی تھی اور اس قوم نے عہد کیا تھا قائد کی قیادت میں کہ ہم ایک ایسا ملک لے کر کے اس میں تیری مرضی کے مطابق اس میں نظام قائم کریں گے، تو اللہ نے اس عہد کو قبول کر لیا اور وہ خطہ ہمیں دے دیا. جب وہ خطہ مل گیا تو وہ قوم گم ہو گئی. جی. اس قوم کو ہم نے دوبارہ وجود میں لانا ہے، اور اس کے بعد ہم نے نئی نسلوں کو وہ قومی نظریہ جس کی بنیاد پر یہ ملک وجود میں آیا تھا، اس کو نئی نسلوں میں سرایت کرنا ہے، اس کو آگے پھیلانا ہے، منتقل کرنا. تاکہ وہ ساری نسلیں من حیث پاکستانی اس نظریے کی محافظ بن جائیں، اس قومیت کی محافظ بن جائیں، اس نظام کی محافظ بن جائیں. تو یہ تھے پس منظر جس کی روشنی میں ہم نے تحریک استحکام پاکستان بنائی اور الہجرہ بنایا. اور ان دونوں نے مل کر کے اللہ کے فضل سے ہم نے جو مثبت اثرات اس کے دیکھے جی. کہ پہلے ہم نے جب پروگرام شروع کیا قومی، تو جس کو ہم سٹیج پر نہیں بلاتے تھے اگلی دفعہ وہ نہیں آتا تھا. لیکن اللہ کا یہ فضل ہے کہ الہجرہ نے اور تحریک استحکام پاکستان نے اپنے پروگراموں سے سٹیج ختم کر دیا. کیا بات. ماشاء اللہ. ہمارے کسی پروگرام میں سٹیج نہیں ہوتا تھا، سارے ساتھی آ کر کے ایکولی مساوی طور پر سامنے بیٹھتے تھے. جس ساتھی نے خطاب کرنا ہوتا تھا وہ اٹھ کر کے آگے آتا تھا اور اپنی بات کر کے پھر پیچھے لوگوں کے ساتھ جا کر کے بیٹھ جاتا تھا. یہ اللہ کے فضل سے بچوں میں بھی، بچوں کے پروگراموں میں بھی ہم نے سٹیج ختم کر دیا اور بڑوں کے پروگراموں میں بھی سٹیج ختم کر دیا. اس کا اثر یہ ہوا جو اپنی نشو و نما، اپنی رونمائی کے لیے، اپنی خود نمائی کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، وہ تو ہمارے پروگراموں میں آنے سے سٹاپ ہو گئے.
لیکن جن کے اندر پاکستان کے لیے محبت تھی اور تعلق تھا، جذبہ تھا، وہ لوگ پھر ان پروگراموں کو رونق بخشتے تھے، اور اس کا اثر یہ تھا کہ پھر وہ سیکھتے بھی تھے، سکھاتے بھی تھے، اوروں کو بھی لاتے تھے۔ تو یہ ہے پس منظر تحریک استحکام پاکستان کا اور الہجرہ کا، دونوں کا۔ اور تحریک استحکام پاکستان پرو ایکٹیولی تو تھوڑی سی اس وقت شیلف پر ہے، اتنی پرو ایکٹیو نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری پوری کی پوری جو کوشش اور توجہ ہے وہ الہجرہ کے ذریعے سے ایسے پاکستانی شہری تیار کرنا ہے جو اس نظریے کی بنیاد پر اس کی حفاظت کے لیے اپنے ذہن کو تیار کر لیں، اور پھر جس وقت وہ کسی پوزیشن پر آئیں تو وہ پوزیشنیں تو 75 ایئر سے فل ہوتی ہی رہی ہیں، لیکن یہ مختلف انداز میں ان پوزیشنوں پر آ کر کے کام کرنا شروع کریں۔ اللہ کا یہ فضل ہے کہ ہم نے جو کوشش بلوچستان میں کی ہے وہ کامیاب ہے، اور اللہ کے فضل سے جتنے بھی ہمارے بچے اس وقت تقریباً 400 کے قریب بچے ہمارے الہجرہ سے کوالیفائڈ ہو کر کے، ایف ایس سی کر کے، یونیورسٹیوں سے فارغ ہو کر کے مختلف پوزیشنوں پر چلے گئے ہیں، لیکن ان کا کام کرنے کا انداز بالکل اپنے پیش رووں سے مختلف ہے۔ اللہ کا یہ فضل ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے تحریک استحکام پاکستان، اس کو بھی ہم نے چھوڑا نہیں ہے، اس کے پیغام کو ہم جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اسی پس منظر کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ ہر کام ایک لگن چاہتا ہے، ہر کام ایک تسلسل چاہتا ہے، اور ہر کام ایک جد و جہد اور نیت کا اخلاص چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان ساری چیزوں کے ساتھ قائد کے مشن کو آگے بڑھا سکیں، اور قائد کے پاکستان کو قائد کا پاکستان بنا سکیں۔ بے شک صدیقی صاحب، ماشاءاللہ آپ جس انداز میں لوگوں کو کھینچتے ہیں اپنی طرف، لوگ کھینچے بھی چلے آتے ہیں۔ پاکستان کا جو جذبہ آپ ابھار ہیں یہاں کی نوجوان نسل میں، آپ کس طرح کنوینس کرتے ہیں پاکستان میں جائیں؟ وہاں ٹورزم کو آپ گئے تھے پورا ڈیلیگیشن لے کر، پی ٹی وی اسلام آباد نے آپ کو آنر بھی کیا، پھر وہاں کے منسٹرز نے آپ کو آنر کیا، گلگت بلتستان میں بھی آپ گئے۔ کیا مقصد تھا وہاں جانے کے لیے؟ کیا برٹش پاکستانی فورم کے پلیٹ فارم کو کن چیزوں کو آپ اجاگر کرنا چاہتے ہیں؟ بڑا خوبصورت سوال ہے۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جب آپ کی بنیاد اور اس کی ڈائریکشن صحیح معنی پہ ہوگی، فورم نے سو فار جو ہے وہ کیا کیا ہے برٹش یوتھ کے لیے اور پاکستان کے لیے، تو اس زمین میں گزارش کر رہا تھا کہ ہم نے 2022 میں مئی میں ایک یوتھ کے ساتھ ڈیلیگیشن بنا کے ہم نے پاکستان کا وزٹ کیا تھا، ٹور کیا تھا ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ تو وہاں ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ، خاص کر پاکستان ٹورزم کے ساتھ ہماری پہلی نشست ہوئی۔ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ہمیں ویلکم کیا۔ گورنمنٹ کے آفیشلز کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوئیں، انہوں نے ہمیں ڈاکومنٹریز پاکستان کو پروموٹ کرنے کے لیے دکھائیں، ہم ان کے مہمان تھے۔ وہ برطانیہ کے بچوں نے بہت پسند کیا، اور اس کے بعد پھر چونکہ ٹیلی ویژن دنیا کا ایک عجیب جو ہے وہ میڈیا جیسا سسٹم ہے، تو پھر وہاں کے بچوں کے لیے میں نے خاص کر، چونکہ میں پاکستان میں ٹیلی ویژن سے وابستہ رہا، پاکستان ٹیلی ویژن میں میری سروسز ہیں، تو پھر میں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈائریکٹر سے اور پاکستان کے سینئر جرنلسٹ ہیں سرور منیر راؤ صاحب، جنہوں نے ایران عراق وار کو کور کیا تھا، تو پھر ان کی وساطت سے میں نے پاکستان ٹیلی ویژن کا وزٹ ساتھیوں کا، تو انہوں نے بڑا انجوائے کیا، یعنی انہوں نے پوری ٹی وی جب وہ گلوبل کو وزٹ کیا، دیکھا، اور ٹی وی کے ڈائریکٹرز اور مینجمنٹ کے ساتھ میٹنگ کی، ان کی بڑی حوصلہ افزائی ہوئی۔ اور اس کے بعد شام کو ہمارا جو وہ ریسیپشن تھی، عشائیہ تھا گلگت کے وزیر کے ساتھ، ٹورزم کے وزیر کے ساتھ، تو انہوں نے، اور جتنی بھی ہماری کورسپونڈنس، جتنی بھی انگلش کنورسیشن تھی، وہ ساری ان یوتھ کے ساتھ انگلش کے اندر تھی، اور وہاں پہ باقاعدہ ان کی ڈاکومنٹریز یہ وہ سارا کچھ کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ اس طرح ہے کہ آپ پورے ڈیلیگیشن کو لے کے آپ سکردو آئیں، اور سکردو میں انشاءاللہ ہم آپ کو پورا پروٹوکول دیں گے، وی آئی پی دیں گے۔ اور جب ہم سکردو پہنچے تو وہ وہاں کے ٹورسٹ کے وزیر اور دوسرے جتنے بھی جی سارے وزیر تھے، انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ریسیو کیا، پروٹوکول دیا، ویلکم دیا۔ پھر وہاں پہ ٹی وی کے ساتھ ہماری پوری نشست ہوئی ٹی وی گلوبل پر۔ اس کے بعد پھر ہم نے گلگت
اور راکا پوشی اور باقی گلگت اور دوسرے گازیر کے علاقوں میں ہم نے وزٹ کیا، دیکھا، بچوں کو دکھایا، اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا جو ہے وہ ہمارا وزٹ تھا۔ پھر اس کے بعد اسلام آباد میں ہم نے باقاعدہ ایک نشست رکھی جس پر ہمارا کھانے کا اہتمام ہوا۔ تو اس طرح یہ ہمارا جو پہلا وزٹ تھا۔ اس کے بعد یہاں پہ برٹش پاکستانی پلیٹ فارم پر ہم نے جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم پاکستان کی ثقافت کو، پاکستان کے کلچر کو اور پاکستان کی جو ہسٹری ہے ہم اس کو کس طرح اجاگر کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے 14 اگست کو، 23 مارچ کو اور اس کے علاوہ 25 دسمبر کو گورنمنٹ آف برطانیہ کے جو ہائی آفیشیل آرمی ہے اس کے ساتھ، نیوی ہے اس کے ساتھ، جی ایئر بالکل، فورس کے ایسا ساتھ، ہی ہے۔ پولیس کمشنر کے ساتھ، پولیس کے ساتھ، اور اس کے علاوہ ایم پیز جو ہیں لوکل، اور اس کے علاوہ ہائی آفیشیل کے ساتھ ہم نے پاکستان کو کوشش کی ہے کہ جتنا بہتر سے بہتر پیس انداز میں ہم اس کو پروموٹ کر سکیں۔ الحمدللہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں باقاعدہ جو ہے وہ اپریسیشن کے جو وہ لیٹرز ملے، اور اس کے بعد ہمیں باقاعدہ برٹش پاکستانی فورم کو یعنی برٹش ایئر فورس کی طرف سے ہمیں دعوت ملی کہ آپ آئیں، ہم آپ کو ون آف دا بزیسٹ جو ہمارا ایئر بیس ہے ہم اس کا پورا وزٹ آپ کو کرانا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں کہ ایئر فورس کس طرح کام کرتی ہے، کیا ہے۔ تو انفارچونیٹلی اس میں کیا ہوا کہ جو ہے وہ ہماری کوئین کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے بعد وہ معاملہ پوسٹپون ہو گیا۔ تو ابھی اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی پاکستان کا قومی تہوار ہوتا ہے ہم اس میں اپنے بچوں کو، ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے، آپ کو بھی آپ ابھی دعوت تھے کہ ہم نے 25 دسمبر کو قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ہے وہ جو ہمیں پیدائش منایا، اس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ تھے اور اس میں تمام سیاسی پارٹیوں کے لوگ تھے۔ مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی ثقافت کو ہم نے کس طرح، اور پاکستان کے اس لیڈر کو جس نے ہمیں ملک دیا، اور یہ اللہ کا اتنا کرم ہے، ہم کس منہ سے اس اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایک آزاد ملک عطا کیا ہے۔ انفارچونیٹلی بس جیسا ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہم کھڑے نہیں ہو پائے، ہم ابھی تک کھڑے نہیں ہو پائے، ہمارے اندر بہت ساری خامیاں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک جو پاکستان کے اندر آرمی کا رول رہا ہے، پاکستان ورنہ دشمن ہمیں کئی دفعہ مار کٹ کے چلے جاتے، لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے کہ فوج نے اپنا کردار ادا رکھا ہے اور اس کے بل بوتے پر پاکستان ابھی تک قائم ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک جو ہے وہ یہ قائم رہے گا۔ اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ 2023 پاکستان کے لیے اچھی خبریں لائے گا۔ ہماری ملک اور قوم کے جو عوام ہیں وہ بہتر سے بہتر زندگی کی طرف جائیں گے، اور ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا بڑا ضروری ہے پاکستان میں، ہیلتھ انوائرمنٹ کو کرنا ضروری ہے۔ بہت سارے مسئلے ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ میرا تعلق تحریک منہاج القرآن سے ہے، اور ہم نے پاکستان نہیں بلکہ 120 ممالک کے اندر ہم نے کالجز، یونیورسٹیز اور سکولز اور اس طرح کے ایجوکیشن پہ کام کیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے ایجوکیشن، اس لیے ٹیچ ون اینڈ ایچ ون، دیٹ از دا مین رسپانسبلٹی آف ایوری ون۔ یس، ویری گڈ۔ بس ثاقب ماشاءاللہ آپ کی یہ اللہ کی طرف سے ایک خوبی ہے کہ آپ بھی 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے، بابا قوم بھی 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے۔ آپ کیا سمجھیں قائد کا ویژن پاکستان میں لاگو کیوں نہیں ہو رہا؟ جو قائد چاہتے تھے پاکستان ایسا ہونا چاہیے، آپ کے خیال میں کوئی آپ کا بڑا ایجوکیشن فیلڈ ہے، آپ کا تجزیہ بڑا بھرپور ہوتا ہے، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں حالات پر، کیا وجوہات تھیں 75 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود قائد کا وہ پاکستان نظر نہیں آ رہا جو ہونا چاہیے تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ قائد علیہ رحمت کو اللہ نے جن خوبیوں سے نوازا تھا اس میں ان کا جو ویژن تھا وہ بہت ہی کمال کا تھا، ساتھ ہی ساتھ ان کی جو آخرت میں، آخرت کے بلیو میں تو ہم سب بلیو کرتے ہیں جی، لیکن ہمارا اتنا بھی بلیو نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور ہم سے کوئی پوچھے گا کہ آپ نے یہ پیسے کہاں سے لیے، کہاں کس کو دیے، کیسے کھائے، یہ بھی نہیں۔ تو آخرت میں ان کا یقین اتنا زیادہ تھا کہ جس وقت وہ معاملہ کرتے تھے کسی غیر مسلم سے بھی جی، تو اس طرح سے کرتے تھے کہ ان کے کردار سے وہ آدمی اتنا متاثر ہوتا تھا جی کہ وہ صرف کسٹمرائزیشن کے انداز میں اس سے نہیں ڈیل کرتے تھے،
اور کتنے واقعات ہیں کہ کچھ ہندوؤں نے ان کو اپنا موکل بنایا اور ان کی فیس بہت زیادہ ہوتی تھی، صحیح. اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پہلے ایڈوانس فیس دیتا ہوں. ایڈوانس فیس لے لی. اس کے بعد جس وقت اس مقدمے کو لڑا تو وہ اس سے بہت کم پیسے میں مکمل ہو گیا. جی تو قائد نے جب ان کو پیسے واپس کیے سبحان اللہ. تو وہ بلیو نہیں کر سکتے تھے. تو یہ جو کردار تھا بے شک. یہ آپ تلاش کریں شیخ الحدیثوں میں، یہ آپ تلاش کریں ہماری کتنی بڑی بڑی اسلام کے نام پر بنی ہوئی سیاسی پارٹیاں ان کے قائدین میں، صحیح ہے، بالکل ایسے ہی ہے. یہ آپ تلاش کریں تہجد گزاروں میں، صحیح ہے، نہیں ملے گا. نہیں ملے گا. بالکل صحیح بات ہے. تو کردار سب سے پہلی بات ہے. اس کے بعد اس میں یہ یقین کہ میں اگر یہ ساری خدمت کر کے جب اللہ کے پاس جاؤں گا تو مجھے لوگوں کی تعریف نہیں چاہیے. جی اللہ مجھے کہہ دے کہ محمد علی ویل ڈن، سبحان اللہ. میری بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے آپ نے بہت کچھ کیا، ویل ڈن. مجھے یہ ویل ڈن چاہیے. واہ. سبحان اللہ. یہ ان کا آخرت میں یقین تھا. جی اور اس کے بعد ان کا جو پاکستان اسلام کی رفاہیت میں، اسلام کی پوری انسانیت کی کامیابی کے لیے جو اسوہ تھا سیرت کا، اس میں ان کا یقین اتنا زیادہ تھا کہ یہ ملک صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بن رہا جی بلکہ پورے انسانوں کے لیے بن رہا ہے. بے شک. اس لیے انہوں نے فرمایا تھا کہ زمین کا یہ ٹکڑا لینا ہمارا مقصد نہیں ہے، نہیں ہے. جی یہ مقصد کی طرف ایک قدم ہے. بے شک. بے شک. ہم اس کو لیبارٹری بنائیں گے اور اس لیبارٹری کے ذریعے سے پوری انسانیت کی رہنمائی ہوگی. بے شک. تو قائد اس طرح سے سوچتے تھے. جس وقت یہ خطہ بن گیا، جی جی اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تھوڑی دیر زندہ رہے، لیکن انہوں نے اس کی بنیادیں ڈالنے کے لیے پوری کوشش کی. جی اور مجھے دو شخصیتیں یاد آ رہی ہیں کہ ایک مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے ریڈیو پاکستان پر دعوت دی، اور استاد مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کا تعلیمی نظام، اسلام کا اقتصادی نظام، اسلام کا اخلاقی نظام، ماشاء اللہ. اسلام کا سیاسی نظام، یہ سارے ایسے پلرز پوری قوم کے سامنے کھڑے کیے کہ آپ نے اپنے آپ کو ان بنیادوں پر تعمیر کرنا ہے. لیکن عمل نہیں کیا انہوں نے، سب ہم نے. جی پھر علامہ اسد جی جرمنی والے، ہاں. وہ قائد سے پاکستان بننے سے پہلے ملے تھے جی اور انہوں نے اشور کروایا تھا کہ ملک بن گیا تو جو کچھ میں کر سکا میں ملک کے لیے کروں گا. انشاءاللہ. یہ بھی چلے گئے. جی تو قائد نے ان کو پورا ڈپارٹمنٹ بنا کر کے دیا کہ ریکنسٹرکشن آف دی سوسائٹی آف اسلام، تعلیمی نظام پورے ملک کا کنسٹرکٹ کرو. ساری تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے جس قسم کی ان کی ویژن تھی اسی طریقے سے فاؤنڈیشن رکھنے کی کوشش فرمائی. جی اسد کے علامہ اسد کے ذریعے سے، استاد مودودی صاحب کے ذریعے سے، لیکن جب ان کی آنکھیں بند ہو گئیں جی تو علامہ اسد کا جو آفس تھا اس کو بھی آگ لگا دی گئی ایسے ہی. جی اور وہ بیچارے اپنے سامان سمیٹ کر کے کسی اور جگہ چلے گئے. جی اور اس کے بعد ملک ہمارے سامنے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد علیہ الرحمت کی ویژن اور علامہ اقبال کی ویژن، یہ دو شخصیتیں ہمارے تعلیمی نظام کا اگر حصہ بن جائیں جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو پھر
हमारा मुल्क नज़रियाती बुनियादों पर अपनी नस्लों की तामीर शुरू करेगा और फिर इनकलाब शुरू होगा, वरना 75 साल और भी गुजर जाएंगे तो कोई इसका आगाज़ नहीं होने वाला। जी, खूबसूरत बात की बिल्कुल साकिब साहब ने, आपको एजुकेशन रिलेटेड है। नाज़रीन ने अहले बैत टीवी कायद का विजन क्या था? एक बार लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था आपसे कि अकबर आज़म का कानून लागू करना, आपने बरिस्ता कहा, फ़ौरन कहा हमें किसी मुग़ल, किसी गौरी, किसी ख़ानदान का कानून नाफिज करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अल्लाह का कुरान है और अल्लाह के नबी की हदीस है। हम कुरान और हदीस के मुताबिक पाकिस्तान के कवानीन को लागू करेंगे। बस साकिब जैसे फरमा रहे थे कि आप तमाम इंसानों को, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, एक ही नज़र से देखते थे। हत्ता कि पाकिस्तान का पहला वज़ीर कानून जो था वो भी अक़लियती था, क्योंकि कायद का ये सोच थी काबिल बंदे को उसका मकाम देंगे तो यही इंसाफ है। बदकिस्मती से कायद के फरमात हम पढ़ते तो हैं, सुनते भी हैं, सर भी धुनते हैं, लेकिन अमल कहीं नज़र नहीं आता। इजाज़ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। इनकी शख्सियत का ये इजाज़ या सदीकियत कहें कि ये जब पाकिस्तान टूट के मोहब्बत करते हैं, जब भी पाकिस्तानियों का नाम आता है इनको पर्टिकुलरली मेंशन किया जाता है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि इनका किरदार, इनका इखलास, इनकी सोच, इनकी फ़िक्र, इनकी बातों में खुशबू की तरह बंदा महसूस कर सकता है। सिद्दीकी साहब, आप जब को बच्चों को पाकिस्तान ले गए, आपने कहा कि बच्चों को अपने गांव में ना लेके जाएं, दिखाए स्कर्दू, बल्दिस्तान, गिलगित कितने हसीन मनाजर हैं। आपके कि दोस्त दस्तगीर साहब शायद जो गिलगित बल्दिस्तान से हैं, उनका जो हमारा मुल्क इतना खूबसूरत है, वहाँ जाके देखें एक बार कि इंग्लैंड तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में। लेकिन बदकिस्मत हमारे बच्चों को गाँव में लेके जाते हैं, वहीं मुक़य्यद रखते हैं, कहीं आउटिंग पर नहीं लेके जाते। आपकी सोच कैसी आई कि हम कैसी नौजवान नस्ल को नए पाकिस्तान की को रोशनास करवाएंगे? एक्चुअली जुगनू भाई, बात यह है कि यहाँ के मेजॉरिटी जो यंग जनरेशन की है, वो जब हॉलीडेज़ होते हैं तो वो इधर यूरोपियन कंट्री में, मिसाल के तौर पे स्पेन है, मोरक्को है, इन कंट्रीज़ में जाते हैं। दे डू एंजॉय देयर, और वहाँ पे 2-3 हफ्ते गुजर के वापस आ जाते हैं। वो पाकिस्तान की तरफ उनका ध्यान, या उनके माँ बाप जो है वो नहीं करते, ध्यान नहीं करते। मैं अपनी एक प्रैक्टिकल बात शेयर करना चाहता हूँ टेलीविज़न की। मेरी मिसेस जो थी वो इंग्लिश थी। अच्छा। मेरा बेटा जो है वो हाफ कास्ट है। ओके। वो आधा गोरा है, आधा पाकिस्तानी है जी। और मैं ये टेलीविज़न पे बैठ के बरमला इकरार करता हूँ कि मेरा बेटा, उसने मुझसे ज़्यादा पाकिस्तान देखा है, माशाल्लाह, मुझसे ज़्यादा पाकिस्तान के बारे में जानता है। मेरा बेटा मीरपुरी ज़ुबान जानता है, उर्दू जानता है, अरबी जानता है, इंग्लिश जानता है। मैंने उस बच्चे को 7 साल की उम्र में पाकिस्तान से आशना कराया, माशाल्लाह। और वो आप यकीन कर लें कि 10 साल की उम्र से लेके आज तक वो अकेला पाकिस्तान जाता है। मैं कभी भी उसके साथ नहीं गया। उसकी वजह यह है कि वो बच्चा कहता है कि अबू, मैंने जितना खूबसूरत पाकिस्तान देखा है, तो वो यूरोप ममालिक में भी जाता है, कहता है मैंने इतना खूबसूरत पाकिस्तान के अलावा दुनिया में कोई मुल्क नहीं देखा। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप अपने बच्चों को पाकिस्तान से मोहब्बत, पाकिस्तान के अच्छे इलाकों का विज़िट करवाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि आपको उसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। हमारे यहाँ के जो कम्युनिटी के लोग हैं वो अपने बच्चों को पाकिस्तान लेके जाते हैं, शादियाँ वगैरह अटेंड करते हैं, फिर वहीं से हफ्ता 10 दिन गुजारने के बाद वापस आ जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ब्रिटिश पाकिस्तानी फोरम के प्लेटफॉर्म पे आएँ, आप हमें खिदमत का मौका दें। हम किसी से कोई चार्ज नहीं करते। वी आर टोटली फ्री टू गिव सर्विस। आप आएँ, हम आपको पाकिस्तान की कराची से लेके पेशावर तक और कोयटा से लेके गिलगित तक आपके बच्चों को विज़िट कराएंगे और आपको दिखाएंगे कि गिलगित बल्तिस्तान और इसके अलावा पंजाब और इसके अलावा KPK बलूचिस्तान और कराची का इलाका कितना खूबसूरत है। मैं समझता हूँ जिस शख्स ने एक दफ़ा कश्मीर देख लिया, मैं समझता वो कहीं नहीं जाएगा। और फिर मैं अपनी बात करता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम जब गिलगित बल्तिस्तान देखा
تو خدا کی قسم میں بالکل یہ کہوں گا کہ وہ قرآن کی آیت ہے، اور اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ میں نے ابشاروں کو دیکھا پہاڑوں سے بہتے ہوئے، میں نے دنیا کا ہر خوبصورت پھل دیکھا اس میں، اور اتنے مہمان نواز لوگ دیکھے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ ہمارے جو ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیز رشتہ دار دوست ہیں، ان کو پاکستان اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیے، پاکستان کے کلچر سے، ٹریڈیشن سے، سوسائٹی سے جو وہ ہونا آشنا ہونا چاہیے۔ ہمارا ملک ہے، ہمارا ملک ہے یہ۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ انگلینڈ از آور ہوم ٹاؤن، یہ ہمارا ہوم ہے، لیکن پاکستان وہ ہماری مدر لینڈ ہے، تو وہ ہماری مدر لینڈ ہے۔ میں اس کنٹری میں کم از کم مجھے 38 39 40 سال ہو گئے، لیکن میں نے جب بھی خواب دیکھا میں نے پاکستان کا دیکھا، گلیاں، محلے، کوچے، سرزمین، اور جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، میری پاکستان کے مخالف کی کوئی بات کرتا ہے، میرا خون کھول جاتا ہے۔ پاکستان سے محبت میری ایمان کا خالص حصہ ہے، سبحان اللہ۔ اور میں اپنے اگر ملک سے محبت نہیں کرتا تو مجھے اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور وہ قائد اعظم محمد علی جناح جس نے ہمیں ملک، جس طرح بھی انہوں نے فرمایا کہ وہ ذات سے بالا تر ہے، وہ کاسٹ سے بالا تر ہے، وہ مذاہب سے بالا تر ہے۔ میرا ملک وہ ملک ہے جس میں ہندو بھی رہتا ہے، سکھ بھی رہتا ہے، عیسائی بھی رہتا ہے، مسلمان بھی رہتا ہے، اور سب قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بات کہی تھی کہ ہر آدمی کو اپنے مندر میں، گردوارے میں، چرچ میں، مسجد میں جانے کا پورا حق ہے، اس کو مذہب کی پوری آزادی ہے۔ کاش کہ وہ ملک جس قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں دیا، اگر وہ زندہ ہوتے تو شاید آج ہم کسی مقام پر ہوتے، لیکن بد نصیبی ہماری کہ ہمارا ملک ایسے لوگوں کے ہاتھ چڑھ گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کو بس میں لفظ نہیں کہہ سکتا یہ ٹی وی پر، چونکہ ہمارے ملک کو تباہ کرنے والے اگر سیاستدان متفق ہو کر میرے ملک کی خدمت کو صحیح معنوں میں عبادت کے طور پر کرتے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے سیاست کو ایک عبادت کے روپ میں کیا، خالص عبادت، کہ جب کوئی غیر آدمی بھی قائد اعظم محمد علی جناح سے ملتا تھا تو وہ یہ کہتا تھا کہ آپ سچے ہیں، آپ ٹھیک ہیں۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بات میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ برملا یہ بات ان کی فوتگی کے بعد سامنے منظر پر آئی کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ آپ اٹھو، آپ جاؤ، اور آپ نے مسلمانوں کے لیے الگ مملکت کا انتظام کرنا ہے۔ پاکستان اللہ اور اس کے رسول کی رضا و جزا کے لیے بنا ہے، اور اس پر اللہ اور اس کے رسول کی حکومت ہے، اس پر سبز ہلالی پرچم ہماری ایمان کا حصہ ہے۔ ہم جب تک زندہ ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان قیامت کی صبح تک رہنے والا ہے، اور پوری کائنات کے اندر پاکستان ایک لیڈنگ کنٹری ہے، اور یہ پہلا ملک ہے جو کلمے کی بنیاد پر وجود میں آیا، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام پاکستانیوں سے یہ گزارش کروں گا، آپ اپنے مسلک کو ایک طرف رکھیں، آپ اپنی سوسائٹی، کلچر، ہر چیز کو ایک طرف رکھیں، لیکن ملک سے محبت کو اپنا ایمان سمجھیں۔ آپ کی آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ ملک ہے تو آپ بھی ہیں، آپ نہیں ہیں، آپ پوچھیں آزادی کیا ہے کشمیر کے لوگوں سے، آپ پوچھیں فلسطین کے لوگوں سے آزادی کیا ہے، اور ہم اپنے ملک کو ابیوز کر رہے ہیں، ہم اپنے ملک کو یوز کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کیا آپ کے پاس سمندر نہیں؟ کیا آپ کے پاس پہاڑ نہیں؟ کیا آپ کے پاس ندی نالے نہیں؟ کیا آپ کے پاس جنگلات نہیں؟ کیا آپ کے پاس پھل نہیں؟ دنیا کی کون سی چیز ہے جو پاکستان میں موجود نہیں؟ لیکن پرابلم یہ ہے کہ آج بھی ہم ملک پورا پاکستان تذبذب کی شکار ہے، ہر آدمی ذہنی طور پر مفلوج ہے، پریشانیوں کا شکار ہے۔ میں تو کہتا ہوں اے پروردگار، غیب سے کوئی ایسا پاکستان کے اندر کوئی لیڈر بھیج دے جو ملک کے لیے مخلص ہو، ملک کے لیے جان مارنے والا ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس اس سے زیادہ کوئی الفاظ نہیں، میرے پاس میں ہو تو میں اپنے ملک کے لیے تن من دھن قربان کر دوں۔ ماشاءاللہ جی، آپ کی محبتیں لاجواب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قائد کا خواب کیا تھا پاکستان کے حوالہ سے؟ ایک اصلاحی، فلاحی، اسلامی مملکت کا قیام تھا۔ پاکستان منزل نہیں، نشان منزل ہے۔ منزل تبھی ہوگی جب قائد کے فرمودات پر عمل کیا جائے گا۔ علامہ شبیر عثمانی نے جب آپ کا نماز جنازہ پڑھانے لگے، خواب میں اللہ کا آقا علیہ السلام آئے، فرمایا اے شبیر احمد عثمانی، تو میرے مجاہد کا نماز جنازہ پڑھا رہا ہے۔ وہ شخصیت تھی جس کے افکار، کردار پر انگریز نے کہا تھا جناح از ناٹ فار سیل۔ بہت شکریہ جی ناظرین نے اہل بیت ٹی وی کا، بہت عبدالکریم ثاقب صاحب کا شکریہ، اعجاز صدیقی صاحب کا بہت شکریہ۔ یہ ایسے ہماری کمیونٹی کے ہیرے ہیں
جس پر فخر کرنا ہم سب کا ایک فرض عین بھی ہے، کیونکہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اسلام سے محبت کرتے ہیں، محبتیں پھیلاتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔